جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج سارا دن بڑی انتہائی آپ کو پتہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، حکومتیں بنتی رہی ہیں، یہاں پہ شیئرنگ ہوتی رہی ہے۔ مریم نواز صاحب پارلیمانی اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا اور 218 کے قریب جو ان کے ایم پیز تھے ان کے اسٹرینتھ انہوں نے شو کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے اپنا ویژن جو ہے پنجاب کو چلانے کا وہ بھی انہوں نے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا، جس پہ بہت سارے اگین آف کورس ان پہ سوالات بھی ہیں کہ لیجٹیمیسی کتنی ہے، ان کی ہائی مارل گراؤنڈز کتنے ہیں، الزامات بہت سارے لگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کے ریگنگ کے حوالے سے، آرم ٹوئسٹنگ کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سینٹر پہ بھی شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں پاور پہ ان کا ہولڈ جو ہے وہ مزید ان کا پختہ ہوا، اور خان صاحب ان کی پارٹی امید سے تھے کہ شاید وہ حکومت بنا سکیں، تو اس وقت جو حالات ہیں وہ ذرا مشکل لگ رہے ہیں۔ ایک تو یہاں پہ پولیٹیکل ایک بیٹل جو ہے نا وہ لڑی جا رہی ہے، ایک دوسرا ایک بڑا انکشاف ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ وہاں پہ بریگیڈیئر ایک علی خان صاحب ریٹائر بریگیڈیئر ہیں، تو انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی تھی جس میں یہ جو الیکشن میں ریکنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے تھی، اور سپریم کورٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کیس کی آپ پروسیڈنگ شروع کریں، اور جو ریکنگ اس میں کی گئی ہے آپ ان پر وہ لیں کارروائی کریں، اور ان کا جو مینڈیٹ ہے اس پولیٹیکل پارٹیز کا وہ چوری ہوا ہے آپ اس کو روکیں۔ اب اس کے بعد جو فردر ایک اس کی ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ایک نا سٹوری ہے یہ کہ بریگیڈیئر علی خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، جب پوچھا گیا کہ وہ تو ہے نہیں، پہلے کہا گیا تھا کہ جناب وہ اپنی پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ جناب وہ پاکستان میں ہے نہیں، جب چیف جسٹس صاحب نے زور ڈالا جی کدھر ہیں ان کو کہ یہ مذاق تھوڑا ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پٹیشن ڈالیں، پھر کچھ دن بعد کہیں جی میرا تو موڈ بدل گیا ہے لہٰذا میں پٹیشن واپس لے رہا ہوں۔ اور سپریم کورٹ بڑا فورم ہے، اگر آپ آئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہاں پر الیکشن کو کالدم آپ اگر قرار دلوانا چاہتے ہیں تو پھر آئیں، اپنے ثبوت دیں، اپنا وکیل کریں تاکہ پروسیڈنگ شروع ہو جائے۔ تو وہ غائب ہو گئے، وہ وہاں پر پیش نہیں۔ اب یہ پتہ چلا کہ وہ بیرون ملک ہیں، انہوں نے شاید ای میل بھی کیا اور ان کے سارا پاسپورٹ اسٹیمپنگ وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی اس میں سامنے آئی ہیں۔ اب جب وہاں پر یہ سارا یہ پلندہ کھلا تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ان پر 5 لاکھ روپے جو انہوں نے جرمانہ کیا ہے ان بریگیڈیئر علی خان صاحب پہ، اور ساتھ میں یہ بھی سپریم کورٹ کو بتایا گیا جناب کہ یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا 2012 میں جنرل کیانی صاحب کے دور میں، اور ان کو 5 سال سزا سنائی گئی تھی۔ سو اس سے مزید وہ ہوا ہے کہ جناب کہ کیا وہ سینٹینس کوئی بریگیڈیئر ہو، آرمی آفیسر ہو جس کو ان کا اپنا ملٹری کورٹ جو ہے سزا دے چکا ہو، تو وہ اپنے نام کے ساتھ رینکس لکھ سکتا ہے، اور وہ پھر بھی ان رینکس کے ساتھ آ کے سپریم کورٹ میں اس طرح کی وہ پٹیشن اس میں دائر کر سکتے ہیں۔ سو دیر واز اے ہیوج کوسچن۔ اب اس میں بڑا ان کے لیے میرا یہ خیال ہے 5 کا حصہ جو ہے نا بریگیڈیئر علی خان صاحب کے لیے بڑا اگر پرسرار یا ایک طرح کا وہ رہا ہے، مطلب منحوس رہا ہے، اچھا نہیں رہا کہ 5 سال کی ان کو سزا دی تھی ملٹری کورٹ نے، اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے ان کو سپریم کورٹ نے کر دیا۔ سو ان کے لیے بھی ایک بڑا ان کی عجیب زندگی کی داستان ہے کہ سزا ہوئی 5 سال، جرمانہ ہوا 5 لاکھ، ایک پہلے فوج کے انسٹیٹیوشن سے سزا ہوئی، اب ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو کیش یا مالی ان کو جرمانہ ہو گیا۔ اب یہ مطلب سوال بہت سے لوگوں میں تھا کہ یہ بریگیڈیئر علی خان صاحب کون ہیں اور ان کو کیوں ملٹری کورٹ میں سزا دی گئی تھی، کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا۔ سو تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اپنے دور کی بہت بڑی سٹوری تھی یہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے، جب یہاں پہ ریڈ ہوا تھا اس کے بعد کی ان کی گرفتاری آئی تھی سامنے، اور یہ الزام لگا تھا کہ شاید وہ پاکستان کی اس وقت جو ملٹری کمانڈ تھی اس کے بعض فیصلوں کے یا امریکہ کے ساتھ الائنس پر وہ خوش نہیں تھے، اور انہوں نے اس پر آواز بھی اٹھائی تھی، اور کچھ یہ افسران جو ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ یہ پاکستان کے نیشنل ایک طرح کی ہیومیلیشن ہے کہ امریکنز آئے ہیں اور بغیر پاکستانی یا فورسز کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے وہ آپریشن کر کے ایبٹ آباد میں چلے گئے ہیں۔ سو ہی واز اے بٹ ووکل اکارڈنگ ٹو سرٹن پیپل کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا ہیومیلیشن والا ایک سٹیپ ہے، لہٰذا ان کی فیملی نے بھی یہی کہا، انہیں بعض لوگوں نے بھی یہی کہا جناب کہ ان کو جو اگر گرفتار کیا گیا تو بیسیکلی کہ ان پہ جو الزامات لگے تھے وہ بھی بتاتا ہوں کہ الزامات لگے تھے جن پر ان کا کورٹ مارشل اور پھر ان کو سزا دی گئی تھی، وہ کہتے ان الزامات کا ان سے تعلق نہیں تھا، اصل غصہ ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے ووکل آرمی کے اندر جو ہے نا آواز اٹھائی تھی، اور اس بات پہ وہ بولے تھے جس پر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا 2011 میں اسامہ بن لادن صاحب کے ان کے آپریشن کے بعد۔ اب ان پہ اگین جب کورٹ مارشل ہوا تو پھر کیا الزامات تھے اور جن پہ ان کو 5 سال سزا دی گئی، اور یہ صرف اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 4 میجرز اور بھی تھے، اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے جو اگر اس وقت کے 111 بریگیڈ جو ہے پنڈی کی جو کور ہے اس کے کمانڈر جو تھے اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی۔ فوج کے اندر وہ ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی، یہاں پہ حزب التحریر ایک آرگنائزیشن تھی برٹن کی، ایک ان کی آپ کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن تھی جو مسلم ممالک میں مختلف کام کرتی تھی کہ فوج کے اندر پینیٹریشن کر کے وہاں کے افسران کو ساتھ ملا کے کو کی جائے، اور اسی وجہ سے وہ
اس کے ساتھ 111 بریگیڈ جو ہے اس کے کمانڈر کو ملانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کوئی بھی کو ہو جب تک 111 بریگیڈ آپ کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہے، وہ ایکٹیو نہ ہو تو کو نہیں ہو سکتے. جب بھی یہ ہوئی ہے کو ہوئی ہے تو اسی کو موو کیا جاتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور وہ اسلام آباد یا مین جو انسٹالیشنز ہیں پرائم منسٹر ہاؤس ہوں یا پھر آپ کی پریزیڈنسی ہوں یا آپ کے سینٹ قومی اسمبلی یا دیگر ادارے ہوں، تو ان پہ ٹیک اوور کرنے کا کام جو پی ٹی وی جو ہے ٹیک اوور کرنے کا کام جو ہے وہ 111 بریگیڈ کرتے. لہٰذا ان لوگوں نے ان کے بقول کہ پہلے اگر حزب التحریر کے جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے اپروچ کیا تھا ان کو، علی خان صاحب کو، بریگیڈر صاحب جو تھے، اور پہلے ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کے ساتھ اپنی ایک ذہنی ہمآہنگی تھی کہ پاکستان آرمی جو ہے ٹاپ کمانڈر جو ہیں اس وقت کے 2011-12 میں وہ شاید اگر صحیح طریقے سے پاکستان کی کمانڈ نہیں کر پا رہے، جس سے ملک کو ایک ہیومیلیشن کا ایک سامنا، اسپیشلی اینٹی امریکن جو آپ کے ویوز ہیں یا آپ کی اپروچ ہے، تو اس پر اکارڈنگ ٹو جو ایلیگیشن ان پر لگے تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے. تو انہی کے ذریعے وہ باقی افسران کو بھی ایکسیس کر رہے تھے، اپروچ کر رہے تھے بریگیڈیئر علی خان ہے، جس میں اس میں جو اور 4 لوگ تھے جن کے نام سامنے اب آئے ہیں جو اس وقت جن کو ان کو سزائیں بھی ہوئی تھی. میجر سہیل اکبر تھے، میجر جواد تھے، میجر یہ عنایت عزیز تھے، میجر یہ افتخار تھے. اب ان کا وہی ٹرائل ہوا، الزامات یہی لگے کہ حزب التحریر کے ساتھ مل کر آپ شاید آرمی کے اندر ایک بڑا گروپ بنا کے کوئی کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس. اچھا، پاکستان آرمی میں اس طرح کے 3-4 بڑے واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو بڑا آیا تھا پہلے اس پنڈی ایک سازش کیس، وہ پہلے تھا، وہ پہلے کی بات ہے، 50s میں ہوا تھا. پھر ہم نے دیکھا جس میں فیض احمد فیض صاحب وغیرہ ہیں ان پہ بھی الزامات لگے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب کے خلاف بھی ایک کو کا ہوا تھا جس میں کچھ افسران تھے جن کو آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق جو ہیں میجر جنرل تھے، یہ اس کورٹ کے پریزائڈنگ افیسر تھے، اور انہوں نے جو سزائیں دی تھیں بھٹو صاحب کو کہ آنکھوں میں یہ آئے تھے پہلی دفعہ اسی ملٹری کورٹ کی وجہ سے کہ جس کو انہوں نے پریزائڈ اوور کیا تھا، وہ جو کو کرنا چاہ رہے تھے، جو افسران تھے، کچھ جونیئر افسران تھے تو وہ کو کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی ان کو جنرل ضیاء نے بڑی سخت ان کو سزائیں دی تھیں، اور بھٹو صاحب کو بڑے پسند آئے تھے جنرل ضیاء جو ہیں، اور انہوں نے ان کو آرمی چیف بنایا. باقی بعد میں جو بھٹو صاحب نے کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو پھر ہم نے بعد میں دیکھا ایک بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی ایک آئی تھی اگین خلافت آپریشن کے نام سے، اس وقت بریگیڈیئر محسن بلّہ تھے، وہ بھی بریگیڈیئر صاحب تھے، تو انہوں نے بھی کچھ افسران کو ریکروٹ کیا تھا اور وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے خلاف کو کرنا چاہ رہے. جنرل وحید کاکڑ جو ہیں آرمی چیف تھے، انہوں نے بھی ان کو پکڑ کے وہ جو فوج کے اندر اس طرح کے لو رینکنگ افیسر تھے ان کو بھی بڑی ساری ان کو سزائیں دی گئی تھی، 10 سے 14 سال کے درمیان دی گئی تھی. پھر اس کے بعد یہ 2011-12 میں یہ تھے بریگیڈیئر صاحب علی خان صاحب ہیں، ان کی اس طرح کی ایفرٹس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو 5 سال سزا دی گئی تھی، اور یہ قید با مشقت تھی علی خان صاحب کو 2012 میں اناؤنس کی گئی تھی. اور اس کے بعد یہ باقی جو تھے اس میں یہ جو میجر سہیل اکبر ہیں ان کو 3 سال کی سزا دی گئی تھی، میجر جواد کو 2 سال کی دی گئی تھی، میجر عنایت عزیز جو ہیں ان کو جو ہے ان کو 1.5 سال کی دی گئی، میجر افتخار ہیں ان کو بھی 1.5 سال کی دی گئی تھی. لیکن علی خان صاحب جو ہیں ان کو وہ جو ہے ان کو 5 سال کی دی گئی تھی کہ ہی واز دا ون جو حزب تحریر سے بھی رابطے میں تھے اور باقی افسران کو قائل کر کے ریکروٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگرچہ ان کی فیملی اور ان کے کچھ دوست کہتے تھے کہ ہی از انوسینٹ، ان پہ جو الزامات لگے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اور ان کو جیسے میں نے کہا کہ ہائی کمانڈ جو تھی اس پر تنقید کرنے کے نتیجے میں ان پر مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اور اس کا بہانہ انہوں نے یہ حزب التحریر کا بنایا تھا. لیکن بعض ان کے قریبی کچھ ساتھی تھے ان کی رپورٹس بعد میں آئی تھیں، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ ان کی حزب التحریر کے جو بینڈ آرگنائزیشن تھی پاکستان میں بین کی گئی تھی ان کے کارکنوں سے یہ ملتے رہے تھے. بہرحال اب یہ سٹوری تھی. ان کو پھر ریلیز ہوا تھا جون 2016 میں، 5 سال اپنے اڈیالہ سے جیل سے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد یہ وہاں سے یہ رہا ہوئے تھے. اور اب اتنے عرصے بعد یہ مطلب تقریباً 8 سال بعد اچانک وہ نمودار ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے 2024 کے ریگڈ ہیں اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے. اور سپریم کورٹ نے جب اس کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی کہ آپ آئیں اور ہم اس کیس کو لیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ یہ واپس لینا چاہ رہے تھے، اب یہ چلا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، جس پہ چیف جسٹس قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑے شدید ان پہ اس میں ناراض بھی ہوئے ہیں. اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہے کہ ریاست جو ہے اس بات کو یقینی بنایا کہ جس شخص کا کورٹ مارشل ہوا ہے وہ بریگیڈیئر کا رینک یا کوئی بھی رینک جو ہے استعمال نہ کرے، کہ سزائیں ہوئی ہیں ان کو، آرمی نے ان کے رینک سے ان کے واپس لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے رینک بھی یوز کر رہے ہیں. پلس جو انہوں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ عدالت کا جو فورم ہے اس کو انہوں نے مس یوز کیا گیا ہے. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے
انہوں نے پہلے درخواست دائر کی اور اتنے بڑے ایشو پہ کی جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے، اس کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کر وہ چلے بھی گئے. سو ان کا یہ کہنا تھا جناب کہ ہم نے نوٹس بھجوائے، ان کے گھر پہ نوٹس جو چپساں کیے گئے، ان کو اطلاع دی گئی، لیکن پھر بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے جناب ان پہ 5 لاکھ کا جرمانہ کیا، جیسے میں نے کہا سزا بھی ان کو 5 لاکھ کی ساری 5 سال کی ہوئی تھی. اور اس میں یہ بھی کہا چیف جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب نے کہ ہمیں ای میل ملی ہے جس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی درخواست جو ہے نا وہ واپس لینا چاہتے ہیں. اپنی ای میل کے ساتھ انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے ٹریولنگ ڈاکومنٹ، ٹکٹ، بورڈنگ پاس، انٹری ایگزٹ اسٹیمپس جو ہیں وہ بھی انہوں نے لگائی. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے یہ جو ہیں بریگیڈیئر علی خان صاحب ہیں یہ بحرین گئے ہوئے ہیں. لیکن قاضی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ پبلسٹی ایک طرح کا وہ ہے، مطلب محض اپنی مشہوری کے لیے انہوں نے اپلیکیشن ڈالی اور اس کے بعد عدالت کا انہوں نے ایک طرح کا یہ مذاق اڑایا ہے. سو دیٹ از دا ہول اسٹوری کہ بریگیڈیئر علی خان صاحب جو ہیں اتنے عرصے بعد وہ پھر بیچارے اس پہ 5 سال سزا بھگتنے کے بعد پٹیالہ جیل سے وہ ریلیز ہوئے، پھر ایک اور سزا جو ہے ان کو ملی گئی ہے، وہ خبروں میں ہے. دیٹس اے ہول اسٹوری کہ بریگیڈیئر علی خان صاحب ہر کوئی پوچھ رہا تھا یہ کون ہے، کیا سزا ہوئی، کیا جیل میں رہے، سزا پوری کی. تو جو اب تک میں نے تھوڑی سی چیزیں ان کو ریوزٹ کیا ہے اس وقت کے واقعات کو کہ سزا پوری کر کے 2016 میں وہ ریلیز ہوئے تھے. اب وہ پہلی دفعہ 8 سال بعد وہ منظر عام پر آئے ہیں اور ساتھ آتے ہی ان کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا پڑ گئی ہے.